کسی پاکستانی کو شک نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو حالات پیدا ہوئے ہیں، پاکستان ایک شدید بحران میں، اور افسوس کی بات ہے کہ شدید بحران میں ایک بار پھر دھنس چکا ہے۔ صورتحال انتہائی خراب ہے، عدم استحکام ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے حوالے سے، اور پھر اس پورے عدم استحکام کے نتیجے میں، حزب اختلاف کے شور کے نتیجے میں اور پورے ماحول کے نتیجے میں پاکستان بری طرح سے سفر کر رہا ہے۔ معیشت سفر کرے گی اور اس کا آثار آنے شروع ہو گئے ہیں، کاروبار سفر کرے گا، اور پاکستان جہاں پر جس کو اس خطے میں اس وقت شدید دباؤ کا سامنا ہے، پورے عالمی دباؤ کا سامنا ہے، اس معاشی نقصان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور اس کشیدہ صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لینا ضروری ہے اور اس کے لیے اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد، جو کہ بہرحال ایک متنازع رپورٹ ہے کیونکہ حکومت اسے تسلیم نہیں کر رہی، حکومت کے لوگ اسے تسلیم نہیں کر رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ اس کے اندر بہت سا مواد ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ تشویشناک ہیں، جو حکومت کے حوالے سے سنگین الزامات ہیں، وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے حوالے سے سنگین الزامات ہیں۔ اس پورے ماحول میں یقینی طور پہ وزیر اعظم کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ قانونی جنگ لڑیں، ان پر کوئی قانونی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ قانون اس بات کا نہیں ان سے تقاضا کر رہا کہ وہ فوری طور پہ وزیر اعظم کی حیثیت سے استعفیٰ دیں، مگر اگر قانونی صورتحال کو نکال دیں، ملک کی صورتحال کو دیکھیں تو، اور ملک کے اندر اس جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد سے جو ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اس طوفان کی سب سے بڑی گونج یہ ہے کہ بہرحال وزیر اعظم جناب نواز شریف اب قوم کو اس پورے بحران سے نکالنے کے لیے سٹیپ ڈاؤن کر دیں، کچھ عرصے کے لیے کم از کم وہ سامنے سے ہٹیں۔ ان کے پاس پارلیمنٹ ہے، ان کے پاس واضح اکثریت ہے، ان کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، ان کے پاس چوائس ہے کہ جس شخص پہ وہ انگلی رکھیں وہ آج پاکستان کا وزیر اعظم ہو جائے، ان کے مشن کو آگے بڑھائے، ان کے پروجیکٹس کو آگے بڑھائے، ملک کو اور ان کی جماعت کو آئندہ انتخابات تک لے جائے۔ 1 سال ان کے پاس ہے، تمام مرحلہ آسانی سے ہو جائے۔ عمران خان حزب اختلاف خوشی منا لے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو انہوں نے کرسی سے اتار دیا، مگر اس سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، پاکستان اس سے نکل سکتا ہے۔ اس پورے شدید ترین بحران سے پاکستان کو فوری طور پہ نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس پورے ماحول میں ایک ماحول بن رہا ہے پورے ملک میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قومی اتفاق رائے بن رہی ہے، یقینی طور پہ اس میں کابینہ کے لوگ شامل نہیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے کلیدی رہنما شامل نہیں ہے، لیکن اندر اندر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف قربانی دے اور استعفیٰ دے دیں۔ حزب اختلاف تو یہ بات کہہ رہی ہے، مگر اب اس میں ان سیاستدانوں کی بھی آواز شامل ہو رہی ہے جو ان کے اب بڑے کلیدی ہمدرد سمجھے جاتے ہیں، مگر وہ ان کی پارٹی میں نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف نے وہ ہر حالت میں اگر لوگوں کے اعتراضات آئے ہیں تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں، آپ پارٹی کی صدارت اپنے پاس رکھیں، آپ کی پارٹی کے کسی آدمی کو وزیر اعظم بنا دیں۔ فوری طور پہ نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے، میچ ختم ہو گیا۔ اب یہ کیسے ہے کہ اب کس دن اس نے چھوڑنا ہے وزیر اعظم ہاؤس؟ ہمارا واضح پیغام ہے، گھر بھیجے جانے کا انتظار نہ کرو، بلکہ he just has to resign۔ وزیر اعظم صاحب کو مشورہ نہیں بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں اب مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں نواز شریف صاحب سے اس ملک کی خاطر اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر اور دنیا عالم کے مصدقہ اصولوں کے تحت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو کے گھر چلے جائیں۔ اب جبکہ جے آئی ٹی کا رپورٹ وزیر اعظم کے خلاف ہے، اس لیے اس کیس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی منصب کو چھوڑیں۔ جے آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد حکومت وقت کو، پرائم منسٹر کو فوراً سے پیشتر ریزائن کر دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ حزب اختلاف کے رہنما بھی نہیں کہہ رہے کہ قانونی طور پہ وزیر اعظم پہ لازم ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے، مگر وہ بات کر رہے ہیں کہ اس پورے ماحول میں وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سیاستدان اور حزب اختلاف کے سیاستدان یہی کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، مگر معاملہ صرف حزب اختلاف کے سیاستدانوں کا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں جاوید ہاشمی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، دوسرے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ بات صرف سیاستدانوں کی نہیں ہے، پاکستان میں اوپینین لیڈر، دانشور
سب اس بات پر ایگری ہو رہے ہیں، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے تنظیمیں ہوں، چاہے دانشور ہوں، چاہے پبلک اوپینین لیڈرز ہوں، کہ اب وزیر اعظم کے لیے لازم ہے کہ اس پورے ماحول میں وہ پیچھے ہٹیں، اپنے عہدے کی قربانی پیش کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگل ایررز ہوئے ہیں ان کی ٹیم سے، اب تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اور اب یہ جو جا کے چیلنج کریں گے کس بنیاد پہ کریں گے، علاوہ اس کے کہ جی آئی ٹی بائس تھی، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے کوئی ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ اور کوئی ویلڈ ڈاکومنٹس کنسیڈر نہیں کیے، جو کہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ ان سیناریوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر کے اس کو کنٹیسٹ کریں گے تو لوگ زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ میجورٹی تو دیکھیں نا ان کی ختم نہیں ہو جائے گی، وہ کوئی بھی اپنی پارٹی کا آدمی لا کے جو ہے اس کو پرائم منسٹر بنا کے کنٹینیو ٹینیور کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اندر سے لوگ ان کو یہی کہہ رہے ہیں، اور باہر سے بھی جو ان کے حمایتی ہیں، کہ آپ بالکل ڈٹ جائیں، ریزائن نہ دیں، عہدے پر کام کرتے رہیں، اور یہ جو ایک شور اٹھا ہوا ہے اس کا ہم مقابلہ عوامی طاقت سے کر سکتے ہیں، بیانات دے کے کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان میں تضادات اتنا زیادہ پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے ایک اس طوفان کے سامنے رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے خاندان میں سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو درست نہیں ہے، بلکہ پارٹی کے اندر سے متبادل قیادت کو پیدا کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کی تربیت کریں، اور اقتدار پارٹی کے اندر کسی اور کو منتقل ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں تو بالکل سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور کیس بہرحال اس صورت میں بھی لڑتے رہنا چاہیے جب تک کہ ان کے دامن پہ سے دھبے دور نہیں ہو جاتے، اور انہیں پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، اقتدار تو پارٹی کے پاس ہی رہے گا، ان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ بہت زیادہ ہے، مثلا ان کے پاس شہباز شریف ہیں، چودھری نثار ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کیئر ٹیکر کے طور پہ یا ان کی جگہ ریپلیس کر سکتے جب تک نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آ جاتی۔ 3-4 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد پھر ظاہر الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور کیئر ٹیکر ٹیک اوور کر لیں گے تو اس کے بعد جو بھی ذمہ داری ہوگی اس حکومت پہ آ جائے گی۔ اب مسئلہ یہ کہ ان 3-4 مہینے کے لیے پچھلے 30-35 سال کا اپنا کیریئر اور 2018 کے بعد جو نظر آ رہا ہے کیریئر، وہ داؤ پہ لگا دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد نواز شریف صاحب اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے تو شاید ان کی اور ان کی پارٹی کے ہاتھ میں بہت بہتر ہوتا، ان کی پاپولیرٹی بھی قائم رہتی، مقبولیت بھی شاید رہتی، اور بہت سارے مسائل جن کا اب ان کو سامنا ہے وہ نہ کرنا پڑتا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ٹائمنگ جو ہے، اب لوگ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب کرنا چاہیے، نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو اس سے وہ پہلے کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نامور پاکستانی جن کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، پبلک اوپینین میکر ہے، سوچنے سمجھنے والے ہیں، دانشور ہیں، ان کا بھی خیال یہ ہے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اس پورے ماحول میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ سیاسی نقصان ان کو ہوگا نہیں، ان کا مینڈیٹ بھی بچ جائے گا، ان کی سیاسی جماعت کی پوزیشن بھی بچ جائے گی، اور وہ آسانی سے 2018 کے الیکشن کی تیاری کر کے اور پھر اپنا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ گویا کہ پاکستانیوں کی رائے یہ ہے، اور یہ قومی اتفاق رائے بن رہا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اس وقت اپنے عہدے کی قربانی دے دے۔ یقینی طور پہ وہ قانونی طور پہ اس کے پابند نہیں ہے، مگر بہرحال وقت کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جس بحران میں دھس چکا ہے اس کی وجہ سے معیشت کا، کاروبار کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے صرف 21 دن کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ کے اندر $12 ارب ڈوب چکے ہیں، کاروباری جو منصوبہ بندی ہے وہ تھم چکی ہے، معیشت کے حوالے سے منصوبے تھم چکے ہیں، سرمایہ کار کوئی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ نہیں رہے، ایک ٹرموائل کی کیفیت ہے، اور پاکستان کسی صورت میں اس وقت جس وقت کے وہ خطے میں ایک تقریباً تنہائی کا شکار ہے، اس معاشی بدحالی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان میں یہ رائے بن رہی ہے جس کو ہم قومی اتفاق رائے کہتے ہیں کہ وقت ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ اخبارات نے اس سلسلے میں اداریے لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اخبار ڈان نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ اگر قانون انہیں برسر اقتدار رہنے کی اجازت دیتا ہے
تو بھی نواز شریف کو جمہوریت کی خاطر عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایک طرح سے جمہوری نظام کی بقا اور استحکام کے لیے ضروری قربانی ہوگی. یہ وہ بات ہے جو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں. اخبار ٹریبیون لکھتا ہے اپنے اداریے میں مسلم لیگ نون کی قیادت صرف اپنے قریبی سے مشاورت کر رہی ہے، لیکن خطرات ان کے گرد شاخ مچھلیوں کی طرح منڈلا رہے ہیں. جے آئی ٹی نے حکومت کو جو گہرے زخم لگائے ہیں، اس کے بعد اگر تمام عناصر اکٹھے ہو گئے تو نواز شریف کو عہدہ چھوڑنا ہی پڑے گا. اخبار دی نیشن لکھتا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا بظاہر ایک شکست کی طرح محسوس ہوگا، لیکن اتنے سنگین الزامات سامنے آنے کے بعد اقتدار سے چمٹے رہنا ایک بڑے سیاسی طوفان کو جنم دے گا. وزیر اعظم الزامات تسلیم کر کے عہدہ چھوڑ دیں یا قانونی جنگ لڑے، ان کے آپشن محدود ہیں. یہ پوری صورتحال میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو اٹھنا ہوگا اور کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کلیدی کردار کے لیے پہلے ایک بار پھر پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ان کی کوئی قانونی ان پر ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ان کی قانونی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان کو نکالنے کے لیے اگر انہوں نے عہدے کی قربانی دی تو یقینی طور پر یہ ایک احسن عمل ہوگا ان کی سیاسی مستقبل کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے مستقبل کے لیے، آئندہ 2018 کے الیکشن میں ان کی پارٹی کے پراسپیکٹس کے لیے.